موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت بنا کر کے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. قرآن کریم میرے عزیزوں کو برکت کی چیز نہیں ہے. ہم نے تو آج اس کو برکت کی چیز بنا دیا ہے نا, کہ صرف برکت کے طور پر قرآن کریم کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کی تلاوت کی. یاد رکھو, بندوق اپنا اثر اسی وقت دکھلائے گی جب آپ اس کو استعمال کریں گے, اس کی گولی نکلے گی. پنکھا اپنا اثر اسی وقت دکھلائے گا جب آپ اس کو چلائیں گے اور وہ گھومے گا. لائٹ اپنا اثر اسی وقت دکھلائے گی جب آپ اس کو جلائیں گے اور وہ روشنی دے گی. جب تک کسی چیز کو آپ استعمال نہ کریں, اس کو چالو نہ کریں, اس وقت تک وہ چیز اثر نہیں دکھاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب تک قرآن کریم کی آپ تلاوت نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک صرف قرآن رکھنے سے اس کی برکت ظاہر نہیں ہوگی. صرف رکھنے سے ظاہر نہیں ہوگی. آج تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو ہاں بھائی قرآن شریف اٹھا کے لے آؤ, لئی پر ہاتھ رکھ کے بتا. آج ہم لوگوں نے یہ معاملہ کر دیا جو غیروں کے یہاں ہے. یہ رواج ہمارے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی مر گیا تو اس وقت قرآن شریف کی تلاوت ہوگی, کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے. ورنہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے زمانے میں, خود آپ ان سے معلوم کیجئے کہ صبح صبح کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی اور اس کی آواز آیا کرتی تھی اور پورا گھرانہ معطر ہوا کرتا تھا. پورا گھرانہ اس سے معطر ہوا کرتا تھا. باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا تھا تو اس کو قرآن کریم دیتا تھا. خاص طور پر قرآن کریم اس کو دیتا تھا کہ بیٹی کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو, یہ اللہ کی کتاب میں تیرے ساتھ میں بھیج رہا ہوں, تو اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا. کیونکہ اب دوسرا گھر تیرے سامنے آ رہا ہے, دوسرے لوگ تیرے سامنے آ رہے ہیں, دوسرے ماں باپ تیرے سامنے آ رہے ہیں, وہاں کا مزاج, وہاں کا رہن سہن, سسرالی ماحول تیرے سامنے آ رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں. باپ اپنی بیٹی کو کتاب دے کر بھیجتا تھا. آج سب کچھ دیتے ہیں, قرآن کریم کوئی بھی نہیں دیتا. بھئی پڑھایا ہو تب تو دیں گے نا, پڑھاتے بھی نہیں ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ یاد رکھو, جس قوم کو غلام بنانا ہو اس قوم میں سے تعلیم کو نکال دو. یہ دشمن کی سازش ہے اور دشمن اس سازش میں کامیاب ہو چکا ہے. آج ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ تعلیم میں سب سے پیچھے ہم لوگ. ارے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بھئی آپ کتنا پیسہ کما لیں گے, آپ کیا کر لیں گے؟ اپنے بچوں کو 15, 17, 16 سال یا 18 سال تک خوب تعلیم حاصل کرواؤ. اس کے بعد میں ساری زندگی کمائی کے لیے. اب 10 سال کی عمر میں بچے کو کمائی پہ لگا رہے ہیں, 12 سال کی عمر میں بچے کو کیا کما کے گھال دے گا وہ آپ کو؟ اور پھر کیا آپ کی زندگی کٹ جائے گی اس میں؟ کیا مرو گے نہیں؟ کیا وہ نہیں مرے گا یا آپ نہیں مریں گے؟ بھئی سب سے بڑی چیز ہے تعلیم. یاد رکھو میرے عزیزو, جس قوم میں تعلیم نہیں ہوگی, جس فرد میں تعلیم نہیں ہوگی, میں مطلق تعلیم کی بات کر رہا ہوں, اس میں دنیاوی تعلیم بھی آ گئی, اس میں دینی تعلیم بھی آ گئی. جس قوم میں تعلیم نہیں ہوگی وہ قوم غلامی کرے گی. غلامی. جانور کیوں غلامی کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے. اتنا لمبا چوڑا اونٹ ہے, چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑا تو چلتا رہے گا. یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری طاقت کیا ہے, اسی لیے اس کی فرما برداری کر رہا ہے نا, اسی لیے تو اس کی نوکری کر رہا ہے. ہاتھی اتنا لمبا چوڑا ہے, چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں نکیل پکڑا دو اس کے پیچھے چلتا رہے گا. کیوں؟ اس کو پتہ نہیں کہ میری طاقت کیا ہے. جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی ہے, جس قوم کے سامنے اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, جس قوم کے سامنے, اور خاص طور پر ہمارے سامنے اگر اللہ کی طاقت نہ ہو تو ہم تو فوراً بزدل ہو جائیں گے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو, اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانا, ان کو سکھانا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں, کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا. عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ علیہ السلام تشریف لائے, تو آپ نے ہم سے کہا کہ تم میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ وہ بازار میں جائے اور بازار میں جا کر کے بہترین اونٹنیاں لے کر کے آئے اور پھر اس کو صدقہ کر دے. اب ایک اونٹ یا اونٹنی, اس کی قیمت آپ 70,000 80,000 کتنی بھی مان لیجئے, ظاہر سی بات ہر انسان کے بس کا تو کام ہے نہیں. فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دے, اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ تمہارا قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھ لینا ایک اونٹنی صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. 2 آیت کو سیکھ لینا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو سیکھ لیا, ایک اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. انا اعطیناک الکوثر, ایک اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. فصلی لربک وانحر, 2 اونٹ سے زیادہ صدقہ کے ثواب ہے.
یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے میرے عزیزو، یہ برکت کے لیے نہیں ہے، یہ تلاوت کے لیے ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا، تب اس کے فوائد اور اس کے ثمرات ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارا اور ہم نے اگر اپنے بچوں کو اس کتاب کی تلاوت سے محروم رکھا تو ہم خود بھی خسارے میں جائیں گے اور ہمارے بچے بھی خسارے کے اندر رہیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا اتنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر مسلمان قرآن کو نہیں اٹھائے گا تو ہندو اٹھائے گا، یہودی کون اٹھائے گا؟ ہر مذہب کا، ہر دھرم کا ماننے والا جو کہ باطل ہے، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اپنی کتاب کی تعلیمات سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور جب ہمارے نوجوان کا نمبر آتا ہے تو پھر ہمارا نوجوان اس کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے مذہب کے بارے میں تعلیم، نہ اس کو اپنے نبی کا معلوم ہے، نہ صحابہ کا معلوم ہے، نہ اللہ کا معلوم ہے، نہ جنت کا معلوم ہے۔ یہ ہم کس معنی کر مسلمان ہو کے زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیزو؟ آپ سمجھو میری بات کو، تم کم سے کم مسلمان تو بنو، عالم بنو، حافظ بنو، قاری بنو، مفتی بنو، تمہاری خوش قسمتی ہے۔ قیامت کے دن دیکھنا جو تاج تمہیں پہنایا جائے گا اور جو عزت تمہارے سروں پر اللہ تعالیٰ رکھیں گے، آج تو نہیں، اس دن دیکھنا۔ لیکن اگر وہ نہیں بنتے ہو تو کم سے کم مسلمان تو بنو میرے بھائی، مسلمان تو بنو۔ یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس ایمان کی قیمت کو سمجھو۔ یہاں نہیں رہنا ہے ہمیشہ، نہیں رہنا یہاں ہمیشہ، جانا ہے ایک دن، چھوڑنی پڑے گی یہ دنیا۔ آج سے 100 سال پہلے نہ میں تھا، نہ آپ میں سے کوئی تھا، اور لکھ لو میری بات کو، آج کے 100 سال بعد نہ میں رہوں گا، نہ آپ میں سے کوئی رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، جو بعد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہمیں اسی زندگی کے اندر تیاری کرنی ہے، اسی زندگی کے اندر تیاری کرنی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھو، اس کو سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ پورے گھر کے اندر ایک بچہ بھی بغیر قرآن کریم کے پڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان لڑکا اور قرآن نہ جانتا ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کہاں پر جا کر کے سر ٹکرائے، کس کو جا کر کے کہیں؟ میرے درد کو تو سمجھو، آپ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مسلمان کا بچہ اور قرآن پڑھنا نہ آئے، اور اس کو کلمہ نہ آئے، اس کو نبی کا علم نہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھو اور فیصلہ کرو، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کراؤ اور انہیں ہر طرح کی دینی تعلیم دلاؤ، تو انشاءاللہ یہ بچے بھی اور آپ کی دونوں جہان کی کامیابی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔